ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص امام کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے کہا، اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے دن بزنس مین نے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے اس پھل فروش سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو بہت مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں اور سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے سارے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی ہی وہ پھل فروش شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جسے عمرہ کروانے کے لیے مجھے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل کیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ بزنس مین کو کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا، نفل پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش آدمی نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے اور جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا اور کہا کہ یہ تو بہت احسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزند اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا سارا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا کہ اسے حرم میں سجدہ کی حالت میں موت نصیب ہوئی۔ بیوی نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر آواز دیتا، اے بہن، میں نے کھانے کا سامان باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانے کا سامان اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، ہے رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا،
ہے رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ زندگی تو بہرحال گزر جانی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو لوگوں کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔